میں ہوں وہ بدنصیب مریم جس نے آنکھ کھولی تو سامنے جھونپڑی کی کچی چھت سے لٹکتے ہوئے جالے اور ان پر رینگتے کیڑے میرے نصیب کا نوشتہ پڑھا رہے تھے۔ میرے گھر کے صحن میں کسی نے خوشی کا نعرہ نہیں لگایا، نہ ہی کسی نے مٹھائی کے ڈبے بانٹے، بلکہ جیسے ہی میری پیدائش کی خبر ابا تک پہنچی تو ان کے منہ سے ایسی گالیاں نکلیں کہ جھونپڑی کے ہر کونے میں زہر کی طرح پھیل گئیں۔ ماں کے آنسوؤں نے ان گالیوں کو اور بھی تلخ کر دیا۔ وہ رو رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں نہ تو خوشی کی چمک تھی اور نہ ہی بیٹی کی محبت۔ ان کے چہرے پر صرف مایوسی تھی۔ ابا کے الفاظ ان کے دل کو ہر لمحے کاٹتے جاتے تھے کہ یہ 7ویں لڑکی کہاں سے آ گئی، جیسے ایک پرانے بوجھ پر نیا بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ میں اس لمحے دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ وجود کے طور پر جنم لے چکی تھی۔ ہماری جھونپڑی کا حال ایسا تھا کہ بارش کی بوندیں دیواروں کے سوراخوں سے اندر داخل ہوتی اور ہم سب سہمے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ جاتے۔ گرمی میں وہی جھونپڑی تندور بن جاتی، چھت سے دھوپ آگ کی طرح برستی اور ہمارا دم گھٹنے لگتا۔ سردیوں کی راتوں میں جھونپڑی کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے ہوا کے تیز جھونکے اندر داخل ہو کر ہڈیوں کو کاٹتے۔ یہ جھونپڑی ہمارے لیے ایک پناہ گاہ کم اور ایک سزا زیادہ تھی، ایسی سزا جس کا ہم سب مل کر سامنا کر رہے تھے۔ ماں کی زندگی مسلسل محنت اور صبر کا دوسرا نام تھی۔ وہ صبح کے اندھیرے میں اٹھتی، لکڑی کے چولہے پر آگ جلاتی جس سے ان کے ہاتھ جل جاتے، جھونپڑی کے کچے برتن مانجتے ہوئے ان کے ناخن ٹوٹ جاتے۔ وہ ہم سب بہنوں کو ساتھ لگاتی اور پھر بھی ابا کے نشے کے سامنے لاچار نظر آتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش سوال ہوتا تھا کہ آخر کب تک یہ سب سہنا پڑے گا۔ ابا کا نشہ جھونپڑی میں نحوست کی طرح چھایا رہتا۔ وہ جب شام کو لوٹتے تو ان کے قدم لڑکھڑاتے، آنکھوں میں سرخی اور زبان پر گالیاں ہوتی۔ وہ شور مچاتے کہ میرے نصیب میں بیٹے کیوں نہیں لکھے گئے۔ وہ کہتے کہ 7 لڑکیاں پیدا کر کے تم نے میری کمر توڑ دی ہے۔ پھر وہ میری ماں پر ہاتھ بھی اٹھاتے۔ میں 7 سال کی تھی جب میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ دوسرے بچوں کے لیے یہ عمر کھیلنے کودنے، مٹی سے کھیلنے اور گلیوں میں دوڑنے کی ہوتی ہے، لیکن میرے لیے یہ سب خواب تھا۔ مجھے دوسرے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے جب پہلی بار برتن مانجنے کو چھوا تو میری انگلیوں سے خون نکلا۔ میں نے پہلی بار جھاڑو پکڑی تو میرے چھوٹے ہاتھ کانپ گئے۔ لیکن بھوک نے سب کچھ سکھا دیا۔ بھوک وہ عذاب ہے جو انسان کو ہر زنجیر توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پیٹ کی آگ نے مجھے اتنا بڑا کر دیا کہ میں اپنے ننھے بدن کے ساتھ بڑے بڑے کام کرنے لگی۔ گھروں میں کام کرنا میرے لیے ابتدا میں ایک خوف تھا۔ اجنبی در و دیوار، اجنبی لوگ، اجنبی بچے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سب سیکھ لیا۔ ہر گھر ایک نئی قید تھا، ہر دروازہ ایک نئی آزمائش۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب برداشت کرنا ہے، کیونکہ میرے حصے کی روٹی انہی گھروں سے ملے گی۔ میری بہنیں بھی ایک سال کے فرق سے تھیں۔ سب سے بڑی بہن 17 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اماں کے ساتھ کولو کے بیل کی طرح کام میں جٹ جاتی۔ ہم جھونپڑیوں کی پیداوار تھے، جھونپڑیوں میں پیدا ہوتے، جھونپڑیوں میں ہی دلہن بنا دیے جاتے۔ شادی ہمارے لیے کوئی خواب نہیں تھی، بلکہ ایک نئی جھونپڑی کی قید تھی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو قبول کر لیا تھا۔ ماں کو سب سے بڑی بہن کی شادی کی فکر لگی رہتی۔ وہ اکثر رات کو چولہے کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ کیسے اس کے لیے کوئی مناسب بر تلاش کرے، لیکن ہر بار وہ خالی ہاتھ رہ جاتی۔ بڑی بہن کا رنگ اماں کی طرح گلابی تھا۔ یہی رنگ ماں کے لیے فکر کا باعث تھا۔ وہ ہر وقت ڈری رہتی کہ کہیں بڑے صاحب کے بنگلے میں کام کرتے ہوئے اس پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ وہ اسے اکثر ساتھ لے کر جاتی، لیکن دل میں ہر وقت اندیشے کا طوفان برپا رہتا۔ باقی ہم سب بہنیں ابا پر گئی تھیں، سخت نقش اور سیاہ رنگ۔ اماں کو ہماری اتنی فکر نہیں تھی جتنی بڑی بہن کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کئی بار آہیں بھرتیں اور کہتیں، یہ بیٹی میری جان لے کر ہی دم لے گی۔ ابا کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتے، لیکن شام کو کمائی کا بڑا حصہ نشے میں اڑا دیتے۔ باقی جو بچتا وہ ہمارے پیٹ میں ڈالنے کے لیے بمشکل کافی ہوتا۔ ان کے تانے ہمارے ہڈیوں میں پیوست ہو گئے تھے۔ ہم سب نے یہ سیکھ لیا تھا کہ ان کے سامنے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہماری آوازیں غربت نے چھین لی تھیں۔ میں نے 10 سال کی عمر تک کئی گھروں میں کام کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک مالک سے دوسرے مالک۔ میری زندگی یوں گزرتی جیسے میں انسان نہیں بلکہ ایک چیز ہوں، جو بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے۔ میں نے یہ سچ قبول کر لیا تھا کہ عزت روٹی کے بدلے بیچنی پڑتی ہے، بھوک کے بدلے بچپن گروی رکھنا پڑتا ہے، جینے کے لیے ہر ذلت سہنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب میں ایک نئے گھر میں کام کے لیے گئی تو وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رنگ برنگے کھلونے تھے۔ میں دروازے کے کونے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ دل چاہتا تھا ان کھلونوں کو چھو لوں، ان بچوں کے ساتھ دوڑوں، لیکن میں نے اپنے دل کو دبا لیا۔
مجھے معلوم تھا میں یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آئی، میں یہاں ان کے برتن دھونے اور کمرے صاف کرنے آئی ہوں۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ میرا بچپن کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جنگ تھا، پیٹ کے خلاف جنگ، غربت کے خلاف جنگ، باپ کے تانے اور ماں کے آنسوؤں کے خلاف جنگ۔ میں 10 سال کی ہو کر بھی 17 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ میرا جسم چھوٹا ضرور تھا، مگر میرے دل پر وہ بوجھ تھا جو بڑے بڑے انسان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خواب نکال دیے، میں نے اپنی خواہشوں کو دفن کر دیا، اور میں نے اپنے دل کو سمجھا دیا کہ یہ زندگی اب بس اسی طرح گزرے گی۔ میری زندگی کا وہ موڑ جو میں اب بیان کرنے جا رہی ہوں، وہ شاید میری ذات کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ جب میں 10 برس کی ہو گئی اور ایک گھر سے دوسرے گھر کام کے سلسلے میں جاتی رہی، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم جھونپڑیوں کی پیداوار لڑکیاں کسی نہ کسی مرحلے پر ایک ہی راستے پر چلتی ہیں۔ ہمارے نصیب کا پہلا باب ہمارے باپ کے شراب اور نشے کی دھند میں جل جاتا ہے، دوسرا باب ماں کی تھکی ہاری زندگی کے قدموں میں ڈھل جاتا ہے۔ میری سب سے بڑی بہن جو 17 برس کی ہو چکی تھی، اس کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے چہرے پر بھی اس کی فکر کا بوجھ ہر وقت نمایاں رہتا تھا۔ ان کے دن رات اسی سوچ میں گزرتے کہ کب کوئی مناسب بر مل جائے اور وہ اسے اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کر سکیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں تھا۔ میری سب سے بڑی بہن کا چہرہ باقی ہم سب بہنوں سے الگ تھا۔ اس کی جلد میں ایک ایسی شفافیت تھی جو اماں سے ملی تھی۔ وہ ذرا گلابی رنگت لیے ہوئے تھی، چہرے پر ایسی معصومیت تھی جو دیکھنے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اماں کو یہی ڈر کھایا جا رہا تھا کہ یہ معصومیت اور یہ نرمی کہیں بڑے صاحب کے بنگلے میں کسی بھیانک حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھیں کہ بڑے گھرانوں کے مرد بظاہر کتنا بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ لیں، لیکن اندر سے ان کے خون میں بگاڑ چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہمیں 6 بہنوں کو کبھی اتنی توجہ نہیں دیتی تھیں جتنی وہ سب سے بڑی بہن پر دیتی تھیں۔ ہم چھوٹی بہنیں نہ سب ابا پر گئی تھیں۔ چہرے کی ساخت، ناک نقشہ اور رنگت سب کچھ ابا جیسا تھا۔ سانولا پن ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ہمارے لیے یہ شاید قسمت کا تحفظ بھی تھا، کیونکہ ہماری جیسی لڑکیوں پر کسی کی بری نظر زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ لیکن سب سے بڑی بہن کی چمک دمک نے اماں کو ہر لمحے خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ بار بار دعا مانگتیں کہ جلدی سے کوئی رشتہ آ جائے اور وہ اسے رخصت کر دیں، مگر جھونپڑیوں کی لڑکیوں کے رشتے کہاں آسانی سے ملتے ہیں۔ جن گھروں میں ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری قسمت کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور وہ فیصلے اکثر ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ ہماری زندگی کا حاصل آخر ہے کیا؟ ہم میں سے ہر ایک بہن ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں داخل ہو جائے گی۔ شادی کے بعد بھی صبح و شام کے کام ہی ختم نہیں ہوں گے، شوہر کے نخرے اور سسرال کے بوجھ بھی اٹھانے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ایک بوسیدہ چھت سے نکل کر دوسری میں پناہ مل جائے گی۔ یہی ہماری تقدیر تھی۔ میری ماں جب اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں پریشانی کی لکیر گہری ہو جاتی۔ وہ ہر بار سوچتیں کہ یہ نازک کلی کب اس دھکن بھری دنیا میں اپنی جگہ بنائے گی۔ میری اپنی زندگی بھی کچھ کم حیران کن نہیں تھی۔ اب تک جتنے بھی گھروں میں کام کے لیے گئی تھی وہاں کا ماحول نسبتاً بہتر ہی تھا۔ مجھے زیادہ تر بچوں کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی ملتی۔ شاید میری کم عمری کی وجہ سے یہ کام میرے حصے میں آتا، لیکن یہ میرے لیے غنیمت تھا، کیونکہ میں گھر کے بڑے اور مشکل کاموں سے بچ جاتی تھی۔ بچوں کو سنبھالنا اگرچہ کبھی کبھی تھکا دینے والا کام ہوتا، لیکن باقی نوکروں کے مقابلے میں میری زندگی ذرا آسان تھی۔ میں خود کو باقی بہنوں کے مقابلے میں خوش قسمت سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس بچوں کے پرانے کپڑے اور جوتے آ جایا کرتے تھے۔ بڑے گھروں کے بچے تو چند ماہ میں ہی نئے کپڑوں سے تنگ آ جاتے تھے اور ان کے ماں باپ کو فیشن کی دوڑ میں مصروف رکھتے۔ مجھے ان کی اترن مل جاتی اور یوں میرا حلیہ بھی تھوڑا بہتر دکھائی دینے لگتا۔ میں سوچتی کہ شاید قسمت نے مجھ پر رحم کر دیا ہے کہ کم از کم کپڑوں اور جوتوں کے لیے دوسروں کی محتاج نہیں ہوں۔ کھانے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا دال اور خشک روٹی ہی میری زندگی کی غذا تھی۔ اماں کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کبھی گوشت یا کوئی اچھی ڈش پکا کر کھلا سکیں، لیکن ان گھروں میں جہاں میں کام کرتی تھی وہاں کھانے کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بچے اکثر پلیٹوں میں کھانا ادھورا چھوڑ دیتے اور وہی میرے حصے میں آ جاتا۔ میں ان کے جھوٹے سے بھی خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ اس جھوٹے میں میرے نصیب سے بڑھ کر ذائقے موجود ہوتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ میری زندگی میں پہلی بار رنگ برنگے کھانے آئے، کبھی برگر، کبھی بریانی، کبھی میٹھے کی کوئی ڈش۔ میرے جسم نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وزن بڑھنے لگا، جسم بھاری محسوس ہونے لگا۔ اماں اکثر ڈانٹتی کہ اتنا مت کھا، بھاری جسم سے نوکری نہیں کر پائے گی، لیکن میں کہاں سننے والی تھی۔
برسوں کے بعد ڈھنگ کا کھانا ملا تھا، میں تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جانتی نہیں تھی کہ یہی خوش فہمی میری زندگی کے اگلے باب کو اندھیرے میں دھکیلنے والی ہے۔ میری عمر کے 11ویں سال کا آغاز تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم بھی بدل رہا ہے۔ ایک عجیب سی تھکن اور بوجھ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگے، لیکن اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میرے لیے کس امتحان کا سامان کر رہی ہے۔ میں خوش فہمیوں میں جی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ دن یوں ہی گزر جائیں گے اور میری زندگی کا پہیہ باقی بہنوں کی طرح چلتا رہے گا، لیکن آنے والے وقت نے مجھے غلط ثابت کرنا تھا۔ ابھی میں 11 برس کی ہی تھی، لیکن جسم اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوجھل ہونے لگا تھا۔ 7 سال تک میں نے صرف دال روٹی اور خشک سالن کے علاوہ کچھ نہیں چکھا تھا، اور اب جب بنگلے کے دسترخوان پر میرے نصیب کے ٹکڑے آنے لگے تو وہی میرے لیے جنت کے لقمے بن گئے۔ کبھی تندوری روٹیاں اور مکھن سے بھری پلیٹیں مل جاتیں، کبھی قورمے کی خوشبو میری ناک میں اترتی۔ اکثر اوقات بچوں کے جھوٹے ٹکڑے میرے لیے بڑی نعمت ہوا کرتے اور میں نے اس طرح چٹ کر جاتی جیسے برسوں سے بھوکی ہوں۔ رفتہ رفتہ میرا بدن بھاری ہونے لگا۔ اماں کہا کرتی تھیں، کم کھا مریم، یہ پیٹ کا دوزخ نہ کبھی نہیں بھرتا، زیادہ کھا کر تو اپنے لیے ہی مصیبت مول لے رہی ہے۔ لیکن بھلا میں کہاں ان کی سننے والی تھی؟ جس نے عمروں کی بھوک سہی ہو وہ کیسے رنگ برنگے کھانے سامنے دیکھ کر ہاتھ روک سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس دنیا کی ایک خوشی مجھے بھی نصیب ہوئی ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ دن بھر کی محنت کے بعد تنخواہ بھی ملتی، اوپر سے اترن کپڑوں کا ذخیرہ بھی۔ باقی بہنوں کی نسبت میرا حال بہتر تھا، مگر یہی وہ وقت تھا جب تقدیر نے پلٹ کر مجھے ایسا وار دیا جس کی زد میں آ کر میرا پورا وجود لرز اٹھا۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں 3 بچے تھے۔ ایک بیٹی اریبہ جو لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ کر ضدی اور چیخنے چلانے والی بن گئی تھی۔ دوسرا بیٹا 10 برس کا جو اپنی عمر کے حساب سے زیادہ شرارتی تھا، لیکن مجھ سے بنا کر رکھتا تھا۔ تیسرا اور سب سے بڑا بیٹا امریکہ میں اپنی پھپھو کے پاس رہا کرتا تھا۔ اس کی عمر 15 برس کے قریب تھی۔ میری مالکن کا دل بے قرار ہوا کہ وہ بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، سو انہوں نے اسے واپس بلوا لیا۔ میں اریبہ کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، اور پہلے پہل مجھے یہی لگا کہ میرا معمول ویسا ہی رہے گا جیسا اب تک تھا، لیکن حالات کا پلڑا ایک دم بدل گیا۔ بڑے بیٹے کی واپسی نے اس بنگلے کی فضا ہی بدل ڈالی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اس کی نظریں بار بار اپنے اوپر جمی محسوس ہونے لگیں۔ میں حیران رہتی کہ یہ کیسا عجیب سا گھورنے کا انداز ہے۔ جب بھی میں چھوٹی بچی کو کھیلنے یا سنبھالنے میں مصروف ہوتی، وہ بہانے تلاش کرتا کہ مجھ سے بات کرے۔ وہ انگریزی میں کچھ کہتا، مجھے زیادہ سمجھ نہ آتی، لیکن میں ہوں ہاں کر کے جواب دیتی تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ مگر دل کے کسی کونے میں انجانی بے چینی جاگنے لگی۔ بڑا بیٹا نیا نیا امریکہ سے آیا تھا، اس کے اتوار میں ایک الگ ہی رنگ تھا۔ وہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا، ہر بات پر ناز نخرے اٹھائے جاتے، کبھی باہر سے کھانا منگوا لیا جاتا، کبھی بڑے بڑے ہوٹلوں کی چمکتی میزیں اس کے لیے سجائی جاتیں۔ میں سوچتی کہ امیر لوگوں کی زندگیاں کتنی نرالی ہیں۔ جہاں ہم جیسے ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، وہاں یہ لوگ ذائقوں کی دنیا میں پلتے ہیں۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ان چمکتی ہوئی پلیٹوں اور بظاہر خوشباش زندگیوں کے پیچھے کتنی سیاہیاں چھپی ہوتی ہیں۔ مجھے اب اس کی نظریں خوف دلانے لگی تھی۔ وہ اریبہ کے کمرے میں آ نکلتا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی جھجک اور تجسس تھا جس نے مجھے سہما دیا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ مالکن کو کچھ بتاؤں، لیکن دل ہی دل میں ڈر گئی۔ کون یقین کرتا کہ ان کے شہزادے کی نظریں کسی ملازمہ پر ٹک سکتی ہیں؟ راتیں لمبی ہونے لگی۔ میں اکثر سوچوں میں الجھ جاتی کہ آخر وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھتا ہے؟ کیا وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دل دھڑکنے لگتا جب بھی وہ قریب آتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کھیل خطرناک ہے، مگر میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ ایک دن مالک اور مالکن لیٹ نائٹ پارٹی پر گئے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے کہا گیا کہ اریبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار رات وہاں رک چکی تھی، سو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اریبہ کو سلایا اور خود سوچوں کے بوجھ تلے دب کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں نیند اور خوف کے درمیان ڈول رہی تھیں۔ پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ رات کے آخری پہر اچانک میری آنکھ کھلی۔ کمرے کا دروازہ میں نے لاک کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ اندر آ گیا تھا۔ اس بڑے بیٹے کی پرچھائی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی میں کوئی آواز نکالتی ہی کہ اس نے جھپٹ کر میرا منہ دبا دیا۔ اس کے ارادے صاف تھے۔ میں لرز گئی۔ پورے وجود کی طاقت جمع کر کے میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے لڑکھڑایا اور پھر کوئی سخت چیز اس کے سر سے جا ٹکرائی۔ میرے قدم بے اختیار بھاگنے لگے۔
میں اندھا دھند دوڑی اور اندھیرے میں کسی مضبوط وجود سے جا ٹکرائی۔ یہ اورنگزیب صاحب تھے، یعنی مالک۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں گونج رہی تھیں، لیکن مجھے اس وقت ان نظروں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے بس اپنی عزت کی فکر تھی جو بال بال بچی تھی۔ میں نے چاہا کہ گیٹ کی طرف بھاگ جاؤں، مگر بیگم صاحبہ کی چیختی آواز نے مجھے روک لیا۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ ڈرائیور کو فوراً گاڑی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ پیچھے سے اورنگزیب صاحب نمودار ہوئے، جن کے بازوؤں میں ان کا بیٹا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا جیسے کوئی نل کھل گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ جب میں نے اسے دھکا دیا تو اس کا سر دیوار یا کسی کونے سے جا ٹکرایا ہوگا۔ میرے لیے یہ لمحہ قیامت تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی دنیا اجڑتی دیکھی۔ مالکن کی نظروں میں وہ شعلہ بھڑک رہا تھا جس نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں ان کے بیٹے کو زخمی کر چکی تھی اور اس جرم کی سزا شاید موت سے کم نہ ہو۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ بھوک اور غربت کی مار سہنے والے غریب دراصل کس قدر بے بس ہوتے ہیں۔ ہم پر کسی کا بھی الزام لگا دیا جائے تو کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہوتا، اور یہاں تو معاملہ مالکن کے شہزادے کا تھا جس کے خون نے میرے دھکے کی گواہی دے دی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور دل دھڑک دھڑک کر سینہ توڑ دینے کو تھا۔ لیکن یہ تو بس ابتدا تھی۔ آگے جو طوفان آنے والا تھا اس کا تو میں نے اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا شاید سب سے بھاری دن تھا۔ میں اریبہ کو گود میں لیے صحن کے کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ضد کر کے کچھ نہ کچھ مانگ رہی تھی اور مجھے اسے بہلانے کے لیے کبھی گڑیا کے کپڑے بدلنے پڑتے تو کبھی اس کے بالوں میں ربن لگانا پڑتا۔ میری ساری توجہ اس کے ننھے ننھے نخرے برداشت کرنے پر لگی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر اس پر جا رکی۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑا بڑی عجیب سی نظریں ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پہلے پہل تو میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید میں وہم کا شکار ہوں، لیکن پھر جب اس نے بار بار میری طرف دیکھا اور آہستگی سے چل کر میرے قریب آیا تو میرے دل میں خوف نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ جب بھی میں اریبہ کو سنبھالنے میں مصروف ہوتی وہ بہانے تلاش کر کے میرے پاس آ جاتا۔ کبھی کہتا کہ اریبہ کو یہ کھلونا دو، کبھی کہتا اس کے ہاتھ دھلوا دو، لیکن ان بہانوں کے پیچھے اس کا اصل مقصد مجھ سے باتیں کرنا ہوتا تھا۔ وہ انگریزی میں کچھ بولتا اور میں بس ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ دی تو بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ میں اس کے اشاروں کو پہچان رہی تھی، لیکن میرے پاس ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ اور زیادہ بے تکلفی سے بات کرنے لگا۔ میں خاموش رہی، لیکن دل میں خوف بڑھتا گیا۔ میری زندگی کے 11 برسوں میں نے بہت سی سختیاں دیکھی تھیں، مگر یہ کیفیت بالکل نئی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی اندھی گلی میں پھنسی ہوں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہر وقت قریب رہنے کی کوشش کرتا اور اس کی آنکھوں کا وہ مخصوص انداز مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ میں یہ سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اس دن مجھے سکون ملا جب اس کی توجہ اچانک مجھ پر سے ہٹ گئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا مصروف ہو گیا کہ جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ مالکن اس پر ضرورت سے زیادہ لاڈ نچھاور کر رہی تھی۔ کبھی اس کے لیے باہر سے کھانے منگواتیں تو کبھی اسے بازار لے جاتیں۔ مجھے لگنے لگا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اب مجھے اس کی نظریں نہیں سہنی پڑیں گی، لیکن اس کے باوجود دل کے ایک کونے میں وسوسے باقی تھے۔ وہ وسوسے جو بار بار مجھے یہ احساس دلاتے کہ یہ سکون وقتی ہے۔ جیسے طوفان آنے سے پہلے سمندر ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے، ویسا ہی میرا دل بھی ڈرتا رہا۔ ہر لمحہ یہی لگتا کہ جیسے کوئی حادثہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں تھے اور مالکن نے حسب معمول اپنی بیٹی کو میرے حوالے کیا تھا تو میں نے اریبہ کو سلانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ضدوں اور نخروں کے ساتھ دیر تک جاگتی رہی، لیکن آخر کار نیند نے اسے آ لیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور میرے دل میں ایک انجانا خوف انگڑائی لینے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آہستہ آہستہ مجھے اپنی گرفت میں لے رہی تھی، لیکن دماغ کے ایک کونے میں وہی خیال گردش کر رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور میں نے خاص طور پر دھیان رکھا تھا کہ کوئی اندر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ شاید رات کا آخری پہر تھا جب میری آنکھ اچانک کھلی۔ مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا، وہ لڑکا جس سے میں خوف زدہ تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ دروازہ لاک ہونے کے باوجود وہ اندر آ چکا تھا۔ میں نے لب کھولنے چاہے تاکہ چیخ سکوں، لیکن اس نے جھپٹ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
میرا دم گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ارادے میرے سامنے عیاں ہو چکے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا۔ میں نے اس کا حال دیکھنے کی بجائے اندھا دھند بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ خوف نے میری سانسیں تیز کر دی تھیں اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں بس دوڑ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں اندھیروں میں لپٹی راہداری میں نکل آئی۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ میں کسی کے ساتھ جا ٹکرائی۔ آنکھیں اوپر اٹھائیں تو دیکھا کہ اورنگزیب صاحب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غضبناکی کی بجلیاں کون رہی تھیں۔ میں کانپ اٹھی، لیکن پھر بھی دل کی گہرائی میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ میری عزت محفوظ رہ سکے۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے بیگم صاحبہ کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں شور کی طرح وہ آوازیں گونجنے لگیں۔ پیچھے سے اورنگزیب صاحب نمودار ہوئے، جن کے بازوؤں میں ان کا بیٹا تھا۔ اس کا سر لہو لہان تھا اور خون فواروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ دھکا دینے کی وجہ سے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میری زندگی کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں نے بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے قدموں کی چاپ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس رات کی خاموشی میں میرا خوف ایک چیخ بن کر گلے میں اٹکا رہا اور میں بے بسی سے خود کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی لمحے میری زندگی کو کہاں لے جائیں گے، لیکن اتنا طے تھا کہ اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ رات کا وہ منظر میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ دروازے کے پار اندھیری گلیوں کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید قسمت کو یہی منظور ہے کہ آج میں اس قید خانے سے نکل جاؤں، لیکن جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا، اچانک وہ زوردار آواز گونجی۔ آواز نے میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی برف اتار دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ طوفان کے مانند کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دہکتے انگارے جل رہے تھے۔ ان کے لبوں پر نفرت کی کڑواہٹ پگھلی ہوئی تھی۔ ان کی ہڈیوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ ان کا ایک ایک قدم بجلی کی مانند میرے کانوں پر گر رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کی مٹھی میرے بالوں میں جمی اور میرا وجود زمین پر گر پڑا۔ میرا سر سنگ مرمر کے فرش سے ٹکرایا اور ایک چکر سا میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ میں نے سانس لینا چاہا مگر حلق بند ہو گیا۔ وہ مجھے فرش پر گھسیٹ رہی تھی۔ میرا بدن بے جان کپڑے کی مانند ان کے قدموں میں لڑک رہا تھا۔ ہر دھچکا میری ہڈیوں کو توڑ رہا تھا۔ میری کمر سے ہڈیوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میرا سینہ جل رہا تھا۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ابھری۔ وہ چیخ رہی تھیں کہ میں منحوس ہوں۔ وہ چلا رہی تھیں کہ میرے وجود نے ان کے گھر کی رونق کو برباد کر دیا ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ ان کے ہاتھ میرے جسم پر پڑتے، ہر تھپڑ میرے چہرے پر آگ بن جاتا، ہر لات میرے پیٹ کو اندر سے کچل دیتی۔ میں نے ہاتھ جوڑنا چاہا لیکن ان کے جنون نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے ایک پرانا کپڑا میرے منہ پر کس کر باندھ دیا۔ میرا سانس رکنے لگا، میرا گلا خشک ہو گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ میرے لب کپ کپانے لگے لیکن کوئی آواز باہر نہ نکل سکی۔ صرف مدھم کراہیں تھیں جو کپڑے میں دب کر ختم ہو جاتی تھی۔ گھر کی راہداری ایک لمبی اور سنسان سرنگ کی مانند لگ رہی تھی۔ میری چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ رہی تھیں۔ سنگ مرمر کا فرش برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ میرا جسم اس پر یوں کھسٹا جا رہا تھا جیسے کوئی بے جان پتھر کھینچا جا رہا ہو۔ میری جلد پر کھرونچیں پڑنے لگیں، بازوؤں پر نیل کے نشان ابھرنے لگے۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا، میرا دل پھٹنے کو ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میرا سر زور سے ٹکرایا، آنکھوں کے آگے روشنی کے دھبے ناچنے لگے۔ پھر اچانک سب اندھیرا ہو گیا۔ میرا دماغ جیسے بند ہونے لگا مگر وہ باز نہ آئیں۔ انہوں نے مجھے پھر اٹھایا اور زمین پر دے مارا، پھر گھسیٹا، پھر پاؤں سے روندا۔ ہر وار کے ساتھ ان کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں انسانیت کی ایک کرن بھی باقی نہ تھی۔ میری سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں، کپڑوں کے اندر ہوا کا گزر نہ تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، جسم کی طاقت ختم ہو چکی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہل نہ سکے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ایک ایک لمحہ صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ میری روح جسم سے نکلنے کو تھی۔ میری آنکھوں میں ماضی کی تصویریں ابھرنے لگیں، جھونپڑی کا منظر جہاں میں پیدا ہوئی تھی، بہنوں کی معصوم ہنسی، ماں کی تھکی ہوئی آنکھیں، وہ سب تصویریں ایک ایک کر کے نظروں کے سامنے آنے لگیں۔
جیسے موت سے پہلے پوری زندگی کا حساب سامنے لایا جا رہا ہو۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے دوبارہ ہوش میں کھینچ لیا۔ بیگم صاحبہ کے قدم بھی ایک لمحے کے لیے رکے۔ ان کی سانسیں بھی تیز ہو رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی، وہ تھک چکی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی نفرت تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ کوئی سانپ ہوں جسے کچل دینا ضروری ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس پرانے اسٹور روم کی طرف لے گئی جو گھر کے پچھلے حصے میں تھا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندھیرا اندر سے ایسے برسا جیسے صدیوں سے قید ہوا ہو۔ بدبو نے میرا دماغ چکرا دیا۔ فرش گرد سے اٹا ہوا تھا، مکڑیوں کے جال چھت پر لٹک رہے تھے، دیواروں سے نمی رس رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اندر دھکیل دیا۔ میں زمین پر گر پڑی، میرے گھٹنے پتھریلے فرش سے ٹکرائے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ آئی۔ انہوں نے دروازہ دھڑام سے بند کر دیا اور پھر باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ اب میں اندھیرے کے اس کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ منہ پر بندھا کپڑا مجھے مار رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کپڑا کھینچنے کی کوشش کی، دانتوں سے دبایا، ہاتھوں سے کھینچا اور آخرکار وہ کپڑا ڈھیلا پڑ گیا۔ میرا منہ آزاد ہوا۔ میں نے لمبی سانس لی، لیکن اس سانس میں بھی بدبو تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھوں کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور سسکنے لگی۔ جسم پر درد کے نشان تھے، ہڈیاں دکھ رہی تھیں، روح جیسے تھک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب یہی میری موت لکھی ہے، شاید صبح تک میرا جسم سرد ہو جائے گا، شاید میری لاش کو کوئی اٹھا کر کوڑے کی طرح پھینک دے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھنا چاہا لیکن چھت اندھیری تھی۔ میں نے روشنی کی تمنا کی لیکن وہاں روشنی کا کوئی در نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن یہ نیند موت جیسی تھی۔ میں بار بار جاگتی، پھر سسک کر لیٹ جاتی، پھر سانس لینے کی کوشش کرتی۔ ہر لمحہ ایک عذاب تھا، ہر لمحہ ایک قیامت تھی۔ بیگم صاحبہ کے قدموں کی چاپ اب بھی باہر گونج رہی تھی۔ وہ ٹہل رہی تھیں، شاید ان کا غصہ ابھی باقی تھا، شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ میرا انجام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میرے وجود پر جو خوف چھا گیا تھا وہ کسی بھوت کی طرح میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا مانگی کہ کسی معجزے کے ذریعے میرا نجات دہندہ آئے، لیکن اندھیرے نے میرا جواب دیا۔ کمرے کے کونے میں اچانک کچھ ہلا۔ میں نے کان لگا کر سنا، کوئی چوہا دوڑا۔ اس کے پنجوں کی آواز خاموشی میں تیز لگ رہی تھی۔ میں سہم گئی۔ پھر مجھے لگا جیسے کونے سے کوئی اور حرکت ہو رہی ہو، جیسے کوئی اور سانس لے رہا ہو۔ میں کانپنے لگی، میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا، میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے ہمت کر کے نظر دوڑائی، لیکن اندھیرا سب کچھ نکل گیا تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور دعا کرنے لگی کہ یہ صرف میرا وہم ہو، لیکن اندر کی ہوا میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے بے چین کر دیا۔ لگتا تھا کہ اس کمرے میں صرف میں نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ رسیوں نے ہاتھوں کو اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ رگوں میں خون کی روانی رکنے لگی تھی۔ درد کا ایک ایسا طوفان جسم میں دوڑ رہا تھا کہ ہر سانس تیز دھڑکن کے ساتھ جلن پیدا کر رہی تھی۔ میں نے مزاحمت کی تھی لیکن تھکن نے ہمت توڑ دی۔ اب بس اندھیرا تھا جو آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے چھا رہا تھا۔ میں نے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میری زبان سوکھ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو کپڑے میں جذب ہو گئے۔ آخرکار بدن ڈھیلا ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر اندھیروں میں گم ہو گئی۔ کتنے لمحے گزرے مجھے خبر نہ ہوئی۔ رات کہاں ختم ہوئی، صبح کہاں سے آئی، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میرا وجود وقت کے حساب سے خالی ہو گیا تھا۔ شاید گھنٹے گزر گئے، شاید دن بیت گئے۔ میری روح نے جیسے دنیا کی گردش سے ناتا توڑ لیا تھا۔ پھر اچانک کسی نرم لہر نے مجھے چھوا، سانس میں ایک ہلکی سی روانی آئی، پلکیں بھاری تھیں مگر ہلکی سی لرزنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ایک اجنبی مگر حیران کن روشنی نے میرا استقبال کیا۔ وہ پتھریلا فرش غائب ہو چکا تھا جس پر میرا بدن بے جان پڑا تھا، جس کی سختی نے ہڈیوں کو چھلنی کیا تھا۔ اب میں ایک نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بستر کی ٹھنڈک میرے زخموں کے درد کو کم کر رہی تھی۔ جسم ابھی بھی بوجھل تھا، لیکن وہ اذیت جس نے کل رات مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اب دھندلی ہو رہی تھی۔ کمرے میں سکوت تھا مگر یہ سکوت خوفناک نہیں تھا۔ یہ سکوت دل کو سہارا دیتا تھا، جیسے صدیوں سے کسی نے دعا کی ہو اور اس دعا کا سکون اس کمرے میں اتر آیا ہو۔ دیواروں پر ہلکی روشنی کی لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ روشنی کسی چراغ یا شمع کی نہیں تھی، یہ روشنی پتھروں کے اندر سے پھوٹ رہی تھی، جیسے چاندنی کو زمین کے اندر قید کر دیا گیا ہو اور اب وہ کرنیں آزاد ہو رہی ہوں۔ میں نے نظر اوپر اٹھائی تو ایک چہرہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ عام انسانوں جیسا نہ تھا، اس کے نقش نرم اور شفاف تھے۔ اس پر ایک ایسی روشنی جھلک رہی تھی جو دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔
جیسے کسی نے اندر سے چراغ جلایا ہو اور وہ روشنی پورے وجود میں بہہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سکون کا سمندر تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھ کر دل کو ٹھہراؤ ملا۔ دل جو کل رات اذیت سے کانپ رہا تھا، دل جسے لگ رہا تھا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے، وہ دل اب ان آنکھوں میں سکون پا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اس لمحے وہ چہرہ مسکرا دیا اور ایک نرم مگر گہری آواز میرے کانوں میں اتری۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور یہ سب کس طرح ممکن ہوا؟ مریم، جان لو کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا قبیلہ اسی تہخانے میں آباد ہے، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم تمہیں اس اذیت اور قید سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تراشے گئے۔ میں نے سوچا شاید یہ خواب ہے، مگر زخموں میں جو ٹھنڈک اتر رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن دھڑکن میں خوف نہ تھا۔ دھڑکن میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ ایک روشنی تھی جو خون میں بہہ رہی تھی، جیسے اندھیرا آہستہ آہستہ دل سے نکل رہا ہو اور اس کی جگہ امید بھر رہی ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کمرے کی دیواریں اب زیادہ روشن ہو گئی تھیں، اور وہ روشنی کسی چراغ کی نہیں تھی، وہ کرنیں کسی اور جہان کی تھیں، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں اور پتھروں میں گھر بنا چکے ہوں۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے، مگر رسی کے نشانات جلد پر باقی تھے، جیسے ظلم کے داغ یادگار کے طور پر رہ گئے ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جن زادی میرے قریب بیٹھی تھی، اس کے وجود سے نرمی پھوٹ رہی تھی، جیسے بہار کی ہوا زخمی بدن پر بکھر گئی ہو، جیسے کسی نے زخموں پر شبنم کے قطرے رکھ رہے ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہا، آج ہی تم اپنی ماں کے پاس واپس پہنچ جاؤ گی۔ وہ تمہیں تلاش کر رہی ہوں گی، تمہارے لیے رو رہی ہوں گی، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، قید کا وقت پورا ہوا۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں ان ظالموں سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں جیسے روشنی بھر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے لب کھولنے چاہے مگر کوئی آواز نکل نہ سکی، زبان بوجھل تھی۔ میں صرف اسے دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ اللہ نے میری فریاد سن لی ہے، میری بے بسی پر رحم کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ میں ایک عام سی بچی ہوں، ایک جھونپڑی میں پیدا ہونے والی کمزور لڑکی جسے سب نے حقیر جانا، لیکن آج قدرت نے میرے لیے اپنی مخلوق کو بھیج دیا ہے۔ یہ سوچ کر دل کانپ گیا، مگر ساتھ ہی یقین بھی پیدا ہوا کہ اللہ کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے زخموں کی جلن کم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی میرا درد کھینچ رہا ہو۔ بدن بوجھل تھا مگر اتنا ہلکا بھی کہ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جن زادی کی روشنی اور نمایاں ہو گئی تھی، اس کے وجود سے رحمت کے دریا بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ دل نے کہا، آنکھیں بند کر لو اور اس سکون کو اپنے اندر بھرنے دو۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ اندر اندھیرا نہیں تھا، اندر ایک روشنی بھر گئی تھی، وہ روشنی جو مجھے بتا رہی تھی کہ اندھیروں کا سفر ختم ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ خواب تو نہیں، جنات کی کہانیاں تو بہت سنی تھیں، لیکن یوں روبرو ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی میری مدد کرو گی؟ اس نے کہا، ہاں مریم، تم معصوم ہو اور تم پر ظلم ہوا ہے۔ ہم نے وہ سب دیکھا ہے اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس قید سے نکال کر تمہاری ماں تک پہنچایا جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جسم کے زخموں سے زیادہ دل کے زخم تھے جو چیخ رہے تھے۔ میں نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو مجھے ابھی لے چلو، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اور میری بہنیں نہ جانے مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ جن زادی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے لمس میں عجیب سا سکون تھا، جیسے درد کو چوس کر ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم جلد ہی اپنی ماں کے پاس ہوگی۔ 2 دن تک میں اسی تہخانے میں رہی، لیکن یہ وہ دن تھے جن میں پہلی بار مجھے سکون نصیب ہوا تھا۔ نہ مالکن کی گالیاں، نہ تھپڑ، نہ بھوک کی آگ، بس وہ جن زادی آتی رہتی اور مجھے کہانیاں سناتی۔ کبھی کہتی کہ ہر دکھ کے بعد آسانی آتی ہے، کبھی کہتی کہ انسان کا اصل حسن اس کا صبر ہے۔ میں اس کی باتوں میں کھو جاتی اور سوچتی کہ شاید واقعی اللہ نے مجھے ان فرشتوں جیسے جنات کے ذریعے بچایا ہے۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ آج تم اپنی ماں سے ملو گی۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دعا کی کہ یہ لمحہ جلد آ جائے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر تہخانے سے نکلی۔ مجھے حیرانی تھی کہ یہ دروازے کیسے کھل رہے ہیں، ہر راستہ جیسے خود بخود ہماری آمد پر کھلتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب ہم جھونپڑیوں کے اس حصے میں پہنچے جہاں میری ماں اور بہنیں رہتی تھیں۔ دور سے ہی میں نے اماں کو دیکھا جو آنسو بھری آنکھوں سے دروازے پر بیٹھی تھی، شاید میری ہی راہ تک رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہا کہ اماں میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے لپٹا کر سینے سے لگا لیا۔
بہنیں بھی چیختی ہوئی باہر نکل آئیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رو پڑے۔ جنزادی ذرا فاصلے پر کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے اسے سکون ملا ہو۔ جب اماں تھوڑی سنبھلی تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے بار بار اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ظالموں سے بچا لیا۔ اسی وقت جنزادی میرے قریب آئی اور اس نے کہا، مریم، یہ انگوٹھی میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ کوئی عام زیور نہیں ہے۔ جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ پھر سے اندھیرے تمہیں گھیر رہے ہیں تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لینا، میں فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ وہ روشنی بکھیر رہی تھی جیسے کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے نور میں رکھے۔ اگلے دن خبر ملی کہ میری مالکن اپنے بچوں اور شوہر سمیت امریکہ چلی گئی ہے تاکہ کسی مقدمے میں نہ پھنسے۔ گویا وہ ظلم کر کے بھاگ نکلے تھے، لیکن میں بچ گئی تھی، اور یہ سب اس جنزادی کی وجہ سے تھا۔ اب میں اپنی اماں اور بہنوں کے پاس تھی۔ زخم ابھی بھرے نہیں تھے، لیکن دل کو سکون تھا کہ میں محفوظ ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب میرے پاس وہ انگوٹھی تھی جو نہ صرف تحفظ کی علامت تھی بلکہ امید کا چراغ بھی تھی۔ جب میں اماں کے گلے لگی تو ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتر گیا ہو۔ وہ مسلسل میرے سر کو سہلاتی جا رہی تھیں اور روتی جا رہی تھیں۔ بہنیں بھی حیران اور خوش تھیں کہ میں اچانک کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، مگر اماں نے سب کو خاموش کرایا اور کہا کہ پہلے میری بچی کو سکون کا سانس لینے دو۔ میں ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے میرا چہرہ تھاما۔ زخم اور نیل دیکھ کر ان کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولیں، کس ظالم نے یہ حال کیا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا، اماں وہ سب چھوڑ دو، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس رات میں پہلی بار سکون سے سوئی، نرم زمین پر اماں کے پہلو میں، کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ صبح کی اذان کے ساتھ جب آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ زندگی کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر انگوٹھی کی روشنی دن بدن بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی جب میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے اس کے اندر کوئی روشنی قید ہے جو مجھے بلاتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ صرف زیور نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی راز چھپا ہے۔ جب بھی دل میں خوف آتا تو میں انگوٹھی کو چھو لیتی، فوراً ایک سکون سا چھا جاتا، جیسے جنزادی کی موجودگی محسوس ہو رہی ہو۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر شکر ادا کرتی رہتی تھی، کہتی کہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا لیکن اللہ نے تمہیں واپس دے دیا۔ بہنیں بھی میری حفاظت کے لیے ہر وقت میرے پاس رہتی، لیکن میرے اندر کچھ اور ہی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری زندگی اب عام نہیں رہی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اماں کو سب کچھ بتایا، جنزادی کے بارے میں، اس تہخانے کے بارے میں، انگوٹھی کے بارے میں۔ اماں حیران ہوئیں لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا نہیں۔ وہ بس خاموشی سے سنتی رہیں اور پھر کہا، مریم، اگر اللہ نے کسی ذریعے سے تمہیں بچایا ہے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انگوٹھی تمہارے نصیب کی نشانی ہے۔ میرے دل کو سکون ملا کہ اماں نے میرا یقین کیا، لیکن ساتھ ہی ذمہ داری کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میں صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت کے لیے چنی گئی ہوں۔ یہ خیال کبھی ڈرا دیتا اور کبھی طاقت دیتا۔ ایک شام میں گھر کے باہر بیٹھی تھی، آسمان پر گہرے بادل تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ اچانک انگوٹھی میں روشنی بھرنے لگی۔ میں نے چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہی جنزادی میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، مریم، یاد رکھنا، یہ دنیا اندھیروں اور روشنیوں کی جنگ ہے۔ تمہیں ان روشنیوں کا حصہ بننا ہے۔ تمہیں وہیں جانا ہے جہاں اندھیرے کمزور روحوں کو نگل لیتے ہیں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، تم کمزور نہیں ہو، تم نے ظلم سہ کر بھی ہمت نہیں ہاری، یہی تمہاری طاقت ہے۔ میں اس کے الفاظ پر خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ انگوٹھی تمہیں کیوں دی گئی، ابھی تمہیں صرف صبر اور دعا کرنی ہے۔ وہ غائب ہو گئی مگر میرے دل پر اس کی باتیں گندہ ہو گئیں۔ میں اب دن رات سوچتی رہتی تھی کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب مجھے اپنی اصل آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی دوران اماں نے میرے لیے رشتے کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ محلے کی کچھ عورتیں آتی اور کہتی کہ اب مریم بڑی ہو گئی ہے، اس کا گھر بسا دینا چاہیے۔ اماں بھی چاہتی تھیں کہ میرا سہارا بن جائے کوئی، لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میری زندگی کسی اور راستے پر ہے۔ مجھے ایک عام جھونپڑی کی بہو بننا شاید نصیب نہ ہو۔ ایک رات بہنوں نے چھیڑتے ہوئے کہا، مریم، اب تیرا بھی ڈولا اٹھنے والا ہے۔ میں ہنس تو دی لیکن دل اندر سے سنبھل گیا۔ میں نے انگوٹھی کو چھوا تو وہ معمولی سی روشنی دینے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تیرا راستہ الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی۔ اب مجھے دوسروں کے دکھ پہلے سے زیادہ محسوس ہوتے۔ محلے کی عورتیں جب اپنے دکھ سناتیں تو میں صرف سنتی نہیں بلکہ ان کے دل کا درد اپنے دل میں اتار لیتی۔ کبھی کبھی وہ کہتیں کہ مریم،
تیرے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ میں حیران رہتی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ انگوٹھی کی برکت ہے۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، مریم مجھے لگتا ہے تو بدلی بدلی سی ہے، تیرے اندر کوئی اور ہی روشنی ہے۔ میں مسکرا دی لیکن کچھ نہ کہا، بس انگوٹھی کو دیکھ کر دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک نئی پہچان دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ لمحہ قریب ہے جب جنزادی کا دیا ہوا وعدہ پورا ہو جانا ہے، وہ لمحہ جب مجھے اپنے نصیب کا اصل راز جاننا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ سب میری سوچوں کا کھیل ہے، لیکن ہر دن انگوٹھی کی روشنی اور میرے دل کی حالت مجھے یقین دلاتی رہی کہ یہ حقیقت ہے۔ زندگی نے مجھے پہلے ہی بہت دکھ دیے تھے، اب اگر کوئی روشنی ملی تھی تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھی آسمان کے تارے دیکھ رہی تھی، ہوا میں نمی تھی اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی۔ اچانک انگوٹھی نے شدید روشنی بکھیرنی شروع کر دی۔ میں نے چونک کر ہاتھ دیکھا اور لمحے بھر میں وہی جنزادی میرے سامنے موجود تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور سنجیدگی بھی۔ اس نے کہا، مریم اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون سا وقت؟ اس نے کہا کہ تمہیں اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور بہنوں کی نہیں بلکہ ان سب کی امید ہو جو ظلم سہتے ہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک جھونپڑی کی لڑکی ہوں، میرا ساتھ کون دے گا؟ وہ بولی کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اس انگوٹھی کی روشنی ہے۔ تمہیں بس لوگوں کے دکھ بانٹنے ہیں، ان کے دلوں میں حوصلہ جگانا ہے، یہی تمہارا مقصد ہے، یہی تمہاری حفاظت ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ واقعی میرا دل دوسروں کے درد سے بھر جاتا ہے۔ میں نے اپنے دکھ کو سہ کر جان لیا ہے کہ ظلم کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اگر میں دوسروں کو یہ احساس دلا سکوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں تو شاید یہی میری اصل کامیابی ہے۔ جنزادی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، یاد رکھنا مریم، اندھیرا ہمیشہ خوف سے جیتتا ہے اور روشنی ہمیشہ یقین سے۔ تمہیں یقین قائم رکھنا ہے۔ جب کبھی خوف تم پر غالب آئے انگوٹھی کو چھو لینا، تمہیں طاقت ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اس دن کے بعد میری جھونپڑی میں عورتیں زیادہ آنے لگیں، کوئی اپنے شوہر کے ظلم کا قصہ سناتی، کوئی غربت کا دکھ۔ میں سنتی اور انہیں تسلی دیتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میرے الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ کوئی اور میری زبان سے بول رہا ہے۔ وہ سنتی اور ان کے چہروں پر سکون اتر آتا۔ محلے میں مشہور ہو گیا کہ مریم کے پاس بیٹھنے سے دل کو قرار ملتا ہے۔ اماں کہتی کہ میری بیٹی تو اللہ کی خاص بندی ہے۔ میں مسکرا دیتی اور انگوٹھی کو دیکھتی۔ میرے دل میں یقین بڑھتا گیا کہ یہ سب اسی تحفے کا اثر ہے جو مجھے اندھیروں کے بیچ ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری بہنیں سب اپنے گھروں میں بس گئیں۔ اماں بھی مطمئن ہو گئیں کہ میں محفوظ ہوں۔